ہم ٹھیک ہوتے تو نہیں ہیں مگر ہم ٹھیک ہونے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اچھا ہے نا آپ ہمیں ٹھیک ہی سمجھیں۔ اپنے غم کیا کم ہوتے ہیں کہ ہم آن لائن بھی غموں کو ہی ڈسکس کرتے رہے۔ ایز یو مسٹ ہیو نوٹسڈ کہ میں سٹوریز پہ اویلیبل ہوں، میں سٹوریز پوسٹ کر رہی ہوں، میں ولاگز نہیں بنا پا رہی۔ وائس اوور کے لیے میں جیسے ہی فون اٹھاتی ہوں میرا سر گھوم رہا ہوتا ہے، مجھے چکر آنا لگ جاتے ہیں۔ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بس فون یوز کرنے کا جتنا میرا ٹائم تھا نا وہ پورا ہو چکا ہے۔ پھر بھی جنرل انفارمیشن تھی جو میں نے سوچا کہ ڈسکس کر لو، شاید کسی کے کام آ جائے یا مجھے کوئی اچھا سا مشورہ دے دے جو میرے کام آ جائے۔ میرے یہ چکر آنے کی سٹوری سٹارٹ ہوئی تھی ایئر پین سے اور پھر ایئر انفیکشن پہ، اور پھر ایسے ایسے ٹیسٹ ہوئے نا میرے، یہ چکر نہیں جن بھی نکال چکے ہیں میرے۔ یہاں میڈیسن سے زیادہ جس نے کام کیا وہ کچھ ڈاکٹرز کی سجیشنز تھیں، جیسا کہ رائٹ سائڈ پہ سونا ہے، سوتے ہوئے ہائی پلو یوز کرنا ہے، اور پھر ان ساری پرابلمس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو کام میں نے خود سے کیا وہ میں نے سونے سے پہلے فون کا یوز کرنا چھوڑ دیا تھا، اینڈ دین سیریسلی اٹ ورکڈ ا لاٹ۔ اگر اتنا سارا ریسٹ اور احتیاط کے بعد بھی یہ فرق نہ پڑتا، میں ٹھیک نہ ہو رہی ہوتی، مجھے ایڈوانس لیول کے ٹیسٹ پہ جانا پڑتا جس کے ڈر سے ہی میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ لاسٹلی اینڈ فائنلی آئی مسٹ ایکسیپٹ فابی اجی اللہ ربی کما تکذبان، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ ایک ہی نعمت کے چھن جانے کا ڈر ہی بیٹھ جائے نا، وہ عقل ٹھکانے آ جاتی ہے کہ یار ہم کس قابل تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قابل بنایا ہوا تھا۔ اس ساری سچویشن میں مجھے یہ بھی کہا کہ میں پاکستان نہیں گئی، ساری چھٹیاں ایسے ہی گزر گئیں، مگر جناب وہ پھر غم غلط ہی ہے کیونکہ میرے پاس ماشاءاللہ سے رونق لگی ہوئی ہے اور میرے گھر کی دال روٹی سب چل رہی ہے۔ اگر میں ہاسپٹلز کے چکر لگا رہی ہوں یا میں ریسٹ کر رہی ہوں تو میں بالکل بے فکر بھی ہوں کیونکہ میرے بچوں کے پاس بھی کمپنی ہے اور گھر بھی الحمدللہ بالکل چل رہا ہے۔ اب یہ بے فکری ایسی بھی نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے کہ جہاں اتنی چڑیاں اکٹھی ہو جائیں اور وہاں پہ چڑ چڑ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو اپنے گھروں میں اکیلے رہنے والے بچے ہوتے ہیں نا، ان کا سوشلائز ہونا دنیا میں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ میرا تیرا کی لڑائی ختم کریں تو یہ گیجٹس پہ بیٹھ جاتی ہیں، اور گیجٹس اگر الیکٹرانک گیجٹس سے ان کو چھٹی دلائی جائے تو یہ ایسا کیا کریں کہ ان کی یہاں پہ بھی لڑائی نہ ہو رہی ہو۔ میں اگر گھر کا کام نہیں کر پا رہی نا تو میں بس یہی کام کر رہی ہوں کہ میں ان کو سپرویژن میں بٹھا کے سکون سے ٹیم ورک کرا رہی ہوں۔ بس کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک کریٹو کرتی رہے۔ اور اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ کام ہم نے کیا، قرآن پاک کی تعلیم ہم نے سٹارٹ کر دی جو کہ قاعدہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ان کو قرآن پاک تجوید سے پڑھائیں گے، بس پھر دن کی ساری روٹین ایک طرف اور قرآن پاک کی آن لائن کلاس ایک طرف۔ کوشش میں ہے کہ جیسے خود نہیں پڑھا وہ ان کو پڑھائیں گے۔ ہاں جی بالکل، ہم کنفیس کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا وہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے۔ تلفظ اور تجوید تو پاکستان میں بھی ہے مگر ہم نے بہت ہی آسان طریقے سے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسا کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ قرآن پاک کو ایسے طریقے سے پڑھانے کے لیے ہمیں بہت اچھے ماشاءاللہ قاری صاحب مل گئے۔ ابھی نہ ان بچوں کے ساتھ ساتھ خود بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو بھائی کیوں نہ لیں۔ بس ابھی اسی ریزولوشن میں پوری دوپہر لگ جاتی ہے، سمجھے کہ پورا دن ہی لگ جاتا ہے۔ آپ بھی شیئر کریں آپ نے گرمیوں کی چھٹیاں کہاں گزاری، اور اگر میری طرح آپ گھر میں ٹکے رہے تو پھر آپ نے کیا ایسا کیا یوزفل۔ ہمارے یہاں بھی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، بس پھر تیزی تیزی کی جو ایک روٹین سٹارٹ ہو جائے گی نا، شاید اس میں پھر بھی ولاگ بنا سکوں۔ سو جو مجھے مس کر رہے ہیں وہ بھی یہاں حاضری لگائیں، ادروائز فیس بک کی سٹوریز پر تو میں ضرور ہی اویلیبل ہوں۔ جس دن میں نے سٹوریز چھوڑ دی نا، آپ سمجھ لیجئے گا کہ میں نے ولاگ چھوڑ دیے ہیں۔ ابھی تو کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ بھی شیئر کرتے رہیے گا اور دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم اور آپ سب کا نگہبان۔